جس عمل میں روحانیت ہوتی ہے، جس عمل میں روحانیت ہوتی ہے، جس عمل میں طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت، ایمان کا پاور جس میں ہوتا ہے، وہ عمل ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک روحانیت ہے، اس میں ایک طاقت ہے، اس میں ایک پاور ہے. اور پاور کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی عبادت میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ کام، وہ عبادت، وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں اخلاص ہوتا ہے، جس میں للہیت ہوتی ہے، تو عمل کیا ہوتا ہے؟ پاورفل ہوتا ہے، اس میں ایک روحانیت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی عمل کریں تو اس میں خالص نیت ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. اس میں ہم اپنی غرض ڈال دیں یا کوئی دنیاوی فائدہ تلاش کریں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے تو وہ عمل روحانیت والا نہیں ہوتا ہے، اس میں وہ پاور، وہ طاقت پیدا نہیں ہوتی ہے. احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا. ایک دن چند لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ فلانی جگہ ایک درخت ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو اس درخت کی پوجا کرنے سے، پرستش کرنے سے بچا لو. تو عابد کو بڑا غصہ آیا، عابد کو غصہ آیا اور اس نے کلہاڑی اپنے کندھے پر رکھی اور چلا کہ وہ درخت کو کاٹ دیتا ہوں. بیچ میں ایک بوڑھا شخص ملا اور وہ شیطان تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا، ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تھا. تو اس نے روکا اور عابد سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو عابد نے کہا کہ وہ ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. تو شیطان نے اس کو روکا اور کہا کہ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ تم اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم اپنی عبادت کرو. تم درخت کاٹنے کے لیے جاؤ گے اور جا کر واپس آؤ گے، اتنی دیر تو تم اللہ کی کتنی عبادت کر سکتے ہو، کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو. شیطان اعمال کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور لوگ اس کی چال میں پھنس جاتے ہیں. آپ اپنا کام کرو. تو عابد نے کہا کہ یہ بھی تو دین کا کام ہے. شیطان نے کہا دین کا کام ہے لیکن اس سے کیا فائدہ ہے؟ تمہاری عبادت کا نقصان ہو رہا ہے، اتنا وقت برباد ہو رہا ہے. وہ عابد نہیں مانے اور دونوں میں کشتی ہو گئی، عابد کی اور شیطان کی کشتی ہو گئی. تو عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا. شیطان نے دیکھا کہ میں تو مغلوب ہو گیا تو اس نے اپنی دوسری چال چلی. شیطان کے پاس بہت ساری چالیں ہیں، بہت سارے داؤ ہے، وہ کسی بھی چال اور داؤ کو استعمال کر لیتا ہے. خیر اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فرض تو کیا ہی نہیں ہے اور اس سے تمہارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تم اس درخت کی عبادت نہیں کرتے، درخت کی پوجا نہیں کرتے ہو، تو خامخواہ اس کے پیچھے اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو، جانے دو اس کو. عابد نے کہا نہیں، میں اس کو کاٹ کے ہی رہوں گا، میں اس کو کاٹ کے ہی رہوں گا. پھر دونوں میں کشتی ہوئی تو عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا اور شیطان کے سینے پر بیٹھ گیا. تو شیطان نے تیسری چال چلی. اس کے بعد تو بہت ساری چالیں ہیں اور یہ مال اور دولت یہ بھی اس کی ایک چال ہے، لوگوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کرتا ہے. خیر اس نے عابد سے کہا کہ اگر آپ یہ درخت نہیں کاٹیں گے تو روزانہ آپ کو 3 دینار مل جائیں گے، آپ کو 3 دینار مل جائیں گے. آپ اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لینا، کھانے پینے کا انتظام کر لینا، مہمان آئے تو مہمان نوازی کر لینا، اڑوس پڑوس میں جو غریب ہے ان کی مدد کر دینا، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا. کتنا سارا ثواب تمہیں ملے گا.
मेहमान नवाजी का, गरीबों की मदद करने का और इसी तरीके से रिश्तेदारों में खर्च करने का बहुत सारा सवाब मिलेगा, और ये दरख्त काटोगे तो सिर्फ एक ही सवाब मिलेगा। ये शैतान की चाल है। ये अमाल को मुज़य्यन करके पेश करता है और हम उसकी मुज़य्यन की हुई बातों में और उसकी मुज़य्यन किए हुए अमाल में फंस जाते हैं और शैतान हमें गुमराह कर देता है। तो आबिद को ये बात समझ में आ गई, उसने कहा कि ठीक है। शैतान ने कहा कि ठीक है, आपके तकिए के नीचे रोजाना सुबह के वक्त आपको 3 दिनार मिल जाएंगे। आबिद वापस चला गया, रोजाना सुबह 3 दिनार उसके तकिए के नीचे उसको मिल जाया करते थे। अब ये चंद दिनों तक तो ये सिलसिला चलता रहा, ये 3 दिनार मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे, और एक दिन वो दिनार नहीं मिले तो आबिद को फिर गुस्सा आया। तो उसने फिर कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखी और चला दरख्त को काटने के लिए। रास्ते में वही बुरा मिला जो शैतान की शक्ल में आया था। उसने कहा कि आप कहां जा रहे हैं? कि दरख्त को काटने के लिए जा रहा हूं, लोग उसकी पूजा करते हैं कि आप अब नहीं काट सकते। फिर दोनों में कुश्ती हुई, तो इस मर्तबा शैतान गालिब आ गया और जो आबिद था वो मगलूब हो गया। तो आबिद ने शैतान से पूछा, ऐसे कैसे हो गया? पहली मर्तबा तो मैं गालिब आ गया था, इस मर्तबा तू गालिब आ गया। तो शैतान ने कहा, पहली मर्तबा तू जा रहा था दरख्त को काटने के लिए, वो अल्लाह की रजा के लिए जा रहा था, उसमें इखलास था, लिल्लाहियत थी, अल्लाह के लिए तू जा रहा था। इस मर्तबा तू जो जा रहा है वो पैसों के लिए जा रहा है, दिनार के लिए जा रहा है, इसलिए इसकी रूहानियत खत्म हो गई। इसमें जो ताकत होती है ना, वो ताकत खत्म होगी। इसलिए हम कोई भी अमल करें, कोई भी वजीफा करें, कोई भी दीन का काम करें, कोई भी इबादत करें, तो उसमें अल्लाह की रजा को मलहूज रखें। हम वज़ाइफ तो करते हैं लेकिन अल्लाह की रजा मकसूद नहीं होती है। हम अपना फायदा देखते हैं, अपनी गरज देखते हैं, तो उस वजीफे से फायदा नहीं होता, उसमें पावर और ताकत पैदा नहीं होती है। तो कोई भी इबादत करे, कोई भी काम करें, उसमें अल्लाह की रजा मकसूद होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन रवाना किया तो ये बात इनको फरमाई और बताई कि दीन के काम में और हर अमल में इखलास का लिहाज रखना, इसलिए कि इखलास से किया हुआ थोड़ा अमल भी कामयाबी के लिए काफ़ी होता है, नजात के लिए काफ़ी होता है। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये वसीयत फरमाई कि हर अमल में इखलास रखना, इखलास से किया हुआ काम चाहे थोड़ा होगा लेकिन उसमें ताकत होगी, वो नजात के लिए काफ़ी होगा। इसलिए जब भी कोई काम करे तो उसमें अल्लाह की रजा मकसूद हो, इखलास के साथ करे। कोई भी वजीफा करे इखलास के साथ करे, यकीन के साथ करे, अल्लाह की रजा के लिए करे, तो इंशाल्लाह वो जरूर फायदा देगा।